بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقہ سن 7 ہجری. ناظرین، اس کے ہم آپ کے سامنے 2 ویلاگ پیش کر چکے ہیں. یہ آج تیسرا ویلاگ ہے اور ہیڈنگ اس کا بتا چکا ہوں کہ غزوہ ذات الرقہ سن 7 ہجری. ایپیسوڈ نمبر 3 2 قسطیں پیش کر چکا ہوں. یہ تیسری قسط ہے. ویلاگ نمبر 478 اور پیج ہے 518. ناظرین، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ رکھتے ہیں آپ کے سامنے. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے، دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے. اے خاک نشینوں اٹھے بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں. اس روایات کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقعہ کے بعد ہی پڑھی گئی ہے. صحیح بخاری کی روایت میں جسے مسدد نے ابو عوانہ رضی اللہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورس بن حارث تھا. ابن حجر کہتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعہ کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اعرابی کا نام واشور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ 2 واقعات تھے جو الگ الگ غزووں میں پیش آئے. اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا. اس پر اس کی شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا. چنانچہ وہ رات کے وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمی یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو پہرے پر مامور کر رکھا تھا. جس وقت وہ آیا، حضرت عباد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا. انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا. اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا، لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے. پھر اپنے ساتھی کو جگایا. ساتھی نے حالات جان کر کہا، سبحان اللہ، آپ نے مجھے کیوں نہ دیا؟ آپ نے مجھے جگا کیوں نہ دیا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ انہوں نے کہا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، ایک قرآن کی سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں. سنگ دل احراب کو مرعوب اور خوف زدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا. ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایہ کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے
اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرات نہ کی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آئے اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے اموال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغا کیا، اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کے فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہے سن 7 ہجری کے چند سرایہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ نیکسٹ ویلاگ کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ، لاڈلے جن کے پیارے حسین و حسن، وہ خدا کی رضا سید فاطمہ، تذکرہ کیا بیاں ہو زباں سے میرے، رتبہ تیرا بڑا سید فاطمہ، ناز کرتی ہے جس پر زمین و زمان، وہ صدق و صفا سید فاطمہ، رب کی پیاری عطا۔